الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، مسلسل کئی خطبات جمعہ سے اہل اسلام اور مسلمانوں کے ان تاثرات کی اس سے متعلق گفتگو چل رہی تھی جو غیر اسلامی تعلیمات یا غیر اسلامی تہذیب سے ماخوذ مسلمانوں کے اندر رائج ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اس سلسلے میں گزشتہ خطبہ جمعہ میں شادی بیاہ کا تذکرہ کیا گیا کہ جس انداز سے غیروں کے یہاں شادی بیاہ میں بھید بھاؤ، برادری اور علاقائیت کا تعصب، غربت اور امیری کا فرق اور اسی طرح سے مختلف انداز کی فضول خرچیاں اور مختلف انداز کی غیر اسلامی چیزیں جس انداز سے وہ لوگ اختیار کر کے اپنی شادیوں کو پر رونق بنا کر کے اس کی برکتوں کو ختم کرتے ہیں، اسی طریقے سے مسلمانوں کے یہاں ان چیزوں کا کثرت کے ساتھ رواج بڑھتا چلا جا رہا ہے، جبکہ اسلام نے شادی بیاہ کو سادگی کے ساتھ اختیار کرنے کا حکم دیا، شادی بیاہ میں غیر اسلامی چیزوں سے بچنے کا حکم دیا، شادی بیاہ میں سادگی اور اسی طرح سے تقوی اور ورع کا اعتبار کر کے اس کے لحاظ سے فیصلے کرنے کا حکم دیا تاکہ شادی بیاہ میں برکتیں ہوں، اور ان برکتوں کے نتیجے میں جو نئی نسلیں سامنے آتی ہیں ان کے ہاں دینداری پنپے، قرآن و سنت کی تعلیمات پنپیں اور وہ لوگ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ معاشرے کی خرابیوں میں جو چند خرابیاں ہمارے یہاں کثرت کے ساتھ پھیلتی چلی جا رہی ہیں، انہی پر مزید گفتگو کرتے ہوئے میں چند چیزوں کا تذکرہ سورہ حجرات کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ حجرات کی وہ 7-8 آیتیں جن میں اللہ رب العالمین نے ہم کو کئی چیزوں کا حکم دیا، کئی ساری تعلیمات ہمارے سامنے بیان کی اور کئی ساری چیزوں کی جانب ہماری رہنمائی کی۔ وہ چیزیں اگر ہم اپنی زندگی میں اختیار کر لیں، ان چیزوں کو اختیار کر کے ان کے مطابق اپنے معاشرے کو، اپنی زندگی کو، اپنے خاندان کو، اپنے گھرانوں کو، اپنی ذات کو اگر اس کے مطابق ڈھال لیں تو ایسی صورت میں جو میل محبت ہمارے معاشرے میں پیدا ہوگی، جو بھائی چارگی پیدا ہوگا، اور اسی طرح سے جو چیزیں ان تعلیمات کو اختیار کرنے کے نتیجے میں نکل کر کے سامنے آئیں گی، ان سے صرف مسلم معاشرہ نہیں بلکہ سارے کے سارے معاشرتوں میں اور ساری کی ساری تہذیبوں میں جس بھی مذہب کو ماننے والے لوگ ہوں، ان سے اگر ہمارا سامنا ہوتا ہے، ہمارا لین دین ہے، ہماری تجارت میں شراکت ہے، ہم ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اگر ان تعلیمات کا خیال کیا جائے تو ایسی صورت میں جہاں ایک جانب غیروں کے سامنے مسلمانوں کا ایک شاندار کردار، اونچے اخلاق نکل کر کے سامنے آئیں گے، وہیں دوسری جانب مسلمانوں کے اندر بعض خرابیوں کے نتیجے میں جو بھید بھاؤ پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے، جو دوریاں پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں، جو نفرتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، وہ چیزیں بھی ہم سے رخصت ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات میں جہاں ہم تک آنے والی خبروں کی تصدیق کرنے، ان کی بحث و تحقیق کرنے کا حکم دیا، وہیں بھائی چارے کا حکم دیا۔ یہ حکم دیا کہ دو مسلمانوں کے گروہ
یا دو مسلمان بھائی آپس میں بھڑ جائیں، آپس میں لڑ جائیں تو ان میں صلح کرائی جائے، ایک دوسرے کی غیبت سے بچا جائے، ایک دوسرے کو برے القاب سے ملقب کرنے سے پرہیز کیا جائے، ایک دوسرے کو چڑھانے، ایک دوسرے کی غیبت کرنے، ایک دوسرے کے بارے میں زبان درازی کرنے سے بچا جائے، یہ ایک ایسا پاکیزہ ماحول بن کر کے آئے گا جس کے نتیجے میں ہم ایک دوسرے کا احترام کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے قابل بنیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ میل جول پیدا ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ میل محبت پیدا ہوگا، اور نفرتیں ہمارے معاشرے سے رخصت ہوں گی، دوریاں رخصت ہوں گی، ایک دوسرے سے عداوت اور دشمنیاں رخصت ہوں گی، جس کے نتیجے میں ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا ہوگا، نفرتیں ختم ہوں گی۔ یہ نفرتیں جب بڑھتی ہیں، یہ دوریاں جب بڑھتی ہیں، یہ چغل خوریاں اور غیبتیں جب بڑھتی ہیں، ایک دوسرے پر زبان درازی جب بڑھتی ہے تو اس کے نتیجے میں آپس میں عداوتیں بڑھتی ہیں، عداوتیں بڑھنے کے نتیجے میں رب کائنات سے دوری، معاشرے میں ایک دوسرے سے دوری، قرآن و سنت سے دوری اور بھائی چارے اور میل محبت سے دوری ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں ان نفرتوں کے نتیجے میں جو نفرتیں ہمارے دلوں میں پنپتی ہیں، ہمارے دماغوں میں جگہ لیتی ہیں، ان نفرتوں کے نتیجے میں ہمارے دل و دماغ کے اندر جو جوالا اور اسی طرح سے جو نفرتیں پھوٹتی ہیں، اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر ڈیوائیڈ پیدا ہوتا ہے، معاشرے میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں، معاشرے میں شدت پسندی آتی ہے، ایک دوسرے سے دشمنیاں اور عداوتیں بڑھتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات میں ہم کو جہاں ہمارے پاس آنے والی خبروں کی بحث و تحقیق کرنے کا حکم دیا، ہم کو اس بات کا حکم دیا کہ ہم کسی بھی بات پر یوں ہی یقین نہ کر لیں۔ اگر کوئی ذمہ دار ہے، کوئی معاشرے کا سردار ہے، کوئی بڑا انسان ہے جس کو معاملات کی تحقیق کرنی ہے، اس کے لیے وہ لوگوں کے پاس جا کر کے اس کی تصدیق کرنا چاہتا ہے، معلومات لینا چاہتا ہے، تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن معاشرے میں عام ماحول ایسا بن جائے اور ایک دوسرے پر اتہامات لگائے جائیں، ایک دوسرے کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا جائے اور ایک سچ میں 100 جھوٹ ملا کر کے اس کے ذریعے سے کسی کی ذات کو، کسی کی پگڑی کو اچھال کر کے اس کے خلاف نفرتیں پھیلائی جائیں، تو اس کے نتیجے میں معاشرہ پنپنے کے بجائے ٹوٹتا ہے، اس میں نفرتیں بڑھتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی طرح سے فرمایا کہ جب تمہارے درمیان اختلاف ہو جائیں تو ایک دوسرے میں صلح کراؤ، انصاف سے کام لو، ایک دوسرے کا مذاق نہ بناؤ، مذاق نہ اڑاؤ، ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، ایک دوسرے کو برے القاب سے ملقب نہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو انہی آیات میں یہ بھی حکم دیا کہ ہم بدگمانی سے بچیں، ایک دوسرے کے بھید کو ٹٹولنے میں نہ لگیں، کسی کی جاسوسی نہ کریں، کوئی گفتگو کرتا ہے تو اس کے پاس کان لگا کر کے اس کے راز اور بھید کو تلاش کرنے کی کوششیں نہ کریں، اسی طرح سے ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں، ایک دوسرے کی چغل خوری نہ کریں، اور اللہ رب العالمین کے مقصد کو، اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے تحت ہم کو پیدا کیا ہے اس کو سمجھ کر کے اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ ایک ایسا معاشرہ ہے، ایسی تعلیمات ہیں جن تعلیمات کو پنپانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی صحابہ کرام کے درمیان تعلیمات دیتے دیتے گزار دی، ان لوگوں کے ذہنوں کو صاف کیا، وہ اتنے زیادہ صاف ستھرے تھے، دلوں کے اتنے پاکیزہ تھے، اتنے زیادہ واضح زبان کے تھے کہ ان کی زبان پر جو چیز ہوتی تھی وہی ان کے دلوں میں ہوتی تھی۔ لیکن آج کے مسلمانوں میں دل میں کچھ ہے، زبان پر کچھ ہے، انسان سوچتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے۔ ابن الوقتی کا یہ عالم ہے کہ جس بھیڑ میں ہے اس بھیڑ کی مرضی کی باتیں کر کے اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنے، نیک نامی کمانے اور اسی طرح سے دنیا میں تماشا بنانے کے لیے ساری جد و جہد کی جاتی ہے۔ آج کے دور میں وہ علامتیں، وہ چیزیں، وہ خصلتیں، وہ برائیاں، زبان کی وہ
وہ نازیبا حرکتیں اور زبان کی وہ خیانتیں جو ماضی میں کثرت سے خواتین کے یہاں پائی جاتی تھیں، جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو ہمیشہ متنبہ کیا، ان کے بارے میں ہمیشہ کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جہنم میں سب سے زیادہ جاؤ گی۔ صحابہ کرام صحابیات نے پوچھا اس کا سبب کیا ہوگا؟ تو فرمایا تم لوگ ناشکرا پن، کوئی تمہارے اوپر احسان کرتا جائے اس کے باوجود ناشکری کرتی ہو، ایک دوسری مجلس میں بیٹھتی ہو تو لوگوں کے بارے میں غیبتیں کرتی ہو، تبصرے کرتی ہو۔ یہ صفتیں آج کثرت کے ساتھ مردوں کے اندر بھی گھستی چلی جا رہی ہیں۔ مسلم معاشرے کو دیمک کی طرح سے اس چیز نے چاٹ لیا ہے، کھوکھلا بنا کر کے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا کہ رات کی تاریکی میں اپنی ایک خاتون اپنی ایک بیوی کے ساتھ باہر نکلتے ہیں، ایک صحابی رسول کی نظر پڑ جاتی ہے تو فرماتے ہیں اس کو بلا کر کے کہ کوئی غلط فہمی نہ پھیلنا، یہ میری بیوی ہے۔ کون سا ایسا گستاخ تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس انداز کے وہم و گمان بھی پڑ سکے؟ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان رجیم کے ان سارے کے سارے ہتھ کنڈوں کو وہیں پر کاٹ کر کے رکھ دیا جو وسوسے پیدا کر کے وہ غلط فہمیاں پیدا کر سکتا تھا۔ لیکن آج کے دور میں مسلم معاشرے میں یہ صورتحال ہے کہ ہم نے اتنا نہ بھی دیکھا ہو تو بھی فرضی تبصرے کر کے کسی کی ذات کو بدنام کرنے کے لیے ہم سب سے آگے رہتے ہیں۔ ایک انسان 5 وقتہ نمازی ہے، ایک انسان تہجد گزار ہے، ایک انسان تلاوت کلام پاک کا پابند ہے، ایک انسان صدقات و خیرات کا خیال کرتا ہے، ایک انسان حج و عمرے کا اہتمام کرتا ہے، ایک انسان نے زکوٰۃ کی ادائیگی کی، لیکن جب معاملات دیکھے جائیں تو کبھی اس کو گالی دیتا ہے، اس کو گالی دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا کہ تم میں سے ایک انسان قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس کی نیکیاں پہاڑ کے برابر ہوں گی، نیکیاں اتنی زیادہ ہوں گی، نمازیں ادا کی ہوگی، تہجد کا قیام کیا ہوگا، تلاوت کلام پاک کی ہوگی، ولیکن سب ھذا وشتم ھذا، لیکن اس آدمی کو گالیاں دی ہیں، اس کو برا بھلا کہا ہے۔ اسی بنیاد پر اس مظلوم انسان کو سامنے لا کر کے اس کے گناہ اٹھا کر کے اس کے کندھے پر اور اس کے ثواب کے کام اس کے کندھے پر ڈال کر کے اس کو جہنم رسید کر دیا جائے گا، اور اسی طریقے سے جو گنہگار ہے وہ جنت کا مستحق قرار پائے گا۔ تو آج کے معاشرے میں حقیقت یہ ہے کہ ہماری مثال ایسی ہی ہو گئی ہے، ہم جہاں بیٹھتے ہیں کسی کے بارے میں نہ کسی کی ترقی ہم کو ہضم ہوتی ہے، حسد و جلن، اگر کوئی ترقی کر رہا ہے تو اس کے بارے میں نہ جانے کون کون سی چیزیں وجود میں آتی ہیں، جادو ٹونے تک کی نوبتیں آتی ہیں، لمس اور جناتوں کو استعمال کرنے کے واقعات آتے ہیں، اور نہ جانے کون کون سی کوششیں کی جاتی ہیں کہ دوسرا آدمی ہماری نگاہوں کے سامنے ہم سے زیادہ ترقی نہ کر پائے۔ یہ کون سا اسلوب ہے؟ اللہ رب العالمین نے جس کے مقدر میں ترقی لکھ دی، ہماری کوئی ذات یا ہماری کوئی طاقت اس کو ترقی سے نہیں روک سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو فرمایا تھا، وہ سواری پر پیچھے بیٹھے تھے تو فرمایا تھا کہ کان کھول کر کے سن لو کہ ساری کی ساری دنیا اگر اس بات پر اکٹھا ہو جائے کہ تم کو کوئی نقصان پہنچا دے، لیکن اللہ رب العالمین نے تمہارے مقدر میں نقصان نہیں لکھا ہے تو نہیں پہنچا سکتی، اور اگر ساری کی ساری دنیا تم کو تھوڑا سا فائدہ اٹھانے کے لیے پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے، رب کائنات نے فائدہ مقدر میں نہیں لکھا ہے تو فائدہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری کی ساری تدابیر رب کائنات کی ہیں، اللہ رب العالمین نہ چاہے تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اللہ رب العالمین چاہ لے تو کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا، یہ مقدر ہے، رب کائنات نے لکھ دیا۔ اللہ رب العالمین جس کو جیسی صلاحیتیں دے دے، جس کو جیسی قوتیں دے دے، جس کو جیسا مال و دولت دے دے، یہ رب کائنات کی مرضی ہے، اس کی حکمتیں ہیں، اس کی مصلحتیں ہیں، لہذا تھوڑے بہت اتار چڑھاؤ کے نتیجے میں حسد اور کینہ و کپٹ اور جلن کا جو ماحول ہمارے معاشرے میں پنپتا چلا جا رہا ہے، ایک دوسرے کے خلاف سازشوں پر جس نے ہم کو آمادہ کر دیا، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے اسلام کو بھی تباہ کرتی ہیں
اور ہماری دنیا کو بھی تباہ کرتی ہیں۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف بنائیں، اپنے دماغ کو صاف بنائیں، اپنی زبانوں کے بارے میں یہ قوت پیدا کریں کہ یہ زبانیں جب ہلیں تو حق گوئی کے لیے ہلیں، یہ کسی سے ڈر کے یا کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے گھبرا کر کے خاموش نہ ہو جایا کریں، یہ مجلسیں دیکھ کر کے جھوٹ نہ بولا کریں، یہ مجلسیں دیکھ کر کے غیبت نہ کیا کریں۔ یہ زبانیں ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین قیامت کے دن سوال کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی رسول کو نصیحت کی اور اس کے بعد فرمایا، اپنی زبان پکڑ کر کے کہا کہ اس کو کنٹرول میں کر لو، اگر یہ چیز تمہارے قبضے اور کنٹرول میں آ گئی تو میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ زبان آج چغل خوری کرا کر کے، جھوٹے اتہامات لگا کر کے، ایک دوسرے کی غیبت کرا کر کے اور نہ جانے کون کون سے کرتوت کرا کر کے اس نے معاشرے کے اندر پھاڑ پیدا کر دیا، معاشرے کے اندر پھوٹ پیدا کر دی، معاشرے کے اندر ایک دوسرے کو لڑا دیا۔ اور حقیقت ہے وہ واقعہ جو شیطان رجیم کا واقعہ بعض علماء کرام نے ذکر کیا ہے، سند میرے ذہن میں نہیں، واقعی میں حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے یہ بھی میرے ذہن میں نہیں، لیکن بات آئی ہے تو کہہ دوں کہ شیطان رجیم سے کسی نے کہا کہ تم اتنی زیادہ پھوٹے کیوں ڈالتے ہو، تو اس نے کہا میں کچھ نہیں کرتا، اور اس کے بعد تماشا دیکھو کہ شہد کا تھوڑا سا حصہ، تھوڑا سا قطرہ اس نے دیوار پر لگایا، اور دیوار پر لگانے کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے اس پر چھپکلی آ کر کے اس کو چاٹتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے دو لوگ وہاں بیٹھے تھے، ایک کے پاس کتا تھا، ایک کے پاس بلی تھی، اس بلی نے جا کر کے چھپکلی پر حملہ کیا، کتے نے بلی پر حملہ کیا، دونوں مالک آپس میں لڑ گئے، ایک نے دوسرے کا قتل کر دیا۔ شیطان نے کیا کیا تھا؟ شیطان نے صرف ایک چنگاری سلگائی تھی، باقی ساری کی ساری چیزیں انسان نے انجام دی۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سوچ سمجھ کر کے فیصلہ کریں، صحیح انداز سے زندگی گزاریں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قومهم بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق و فاجر، کوئی گنہگار انسان، کوئی کچی زبان کا انسان، کوئی ایسا انسان جو کچے کان کا ہے، بڑے آرام سے کوئی بات سنتا ہے، بغیر تحقیق کے بیان کر دیتا ہے، اگر کوئی ایسا انسان آئے تو ایسی صورت میں فتبینوا، اس کی تحقیق کر لیا کرو، بحث و مباحثہ کر لیا کرو، اس کی بحث و تحقیق کر کے اس بات کی تصدیق کر لو کہ بات سچی ہے کہ جھوٹی ہے۔ اور آج کی دنیا میں پورا میڈیا آپ دیکھ لیں، پرنٹ میڈیا ہو، یومیہ اخبارات ہوں، ہفتہ واری اخبارات ہوں، سہ روزہ اخبارات ہوں، 15 روزہ اخبارات ہوں، یا ماہانہ مجلات ہوں، یا ٹیلی ویژن ہو، سوشل میڈیا ہو، یہ سارا کا سارا میڈیا آج کے دور میں جس انداز سے بک کر کے اور چند ٹکوں اور چند پیسوں کے لیے بعض پارٹیوں کے لیے کام انجام دے کر کے مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کر کے، برادری کی بنیادوں پر تفریق پیدا کر کے، علاقائیت کی بنیادوں پر تفریق پیدا کر کے جس انداز سے فسادات کراتا ہے، چھوٹی چھوٹی خبروں کو دن کو رات بنا کر اور رات کو دن بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے، یہ سب سے بڑے مجرم ہیں اس معاشرے کے، جنہوں نے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور ہم اپیل کریں گے عدلیہ سے، ہم اپیل کریں گے حکومت وقت سے کہ اس میڈیا کے خلاف، اس میڈیا کی اصلاح کے لیے، اس کی درستگی کے لیے باقاعدہ مضبوط سے مضبوط تر اور ٹھوس سے ٹھوس اور سخت سے سخت قانون بنائے جانے چاہیے، تاکہ صحیح بات سامنے آئے، صحیح باتوں سے لوگوں کو یہ مطلع کریں۔ یہ بک جانے والا میڈیا یہ حقیقت میں حرام خور میڈیا ہے، اس نے معاشرے کو تباہ و برباد کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، جب کوئی فاسق انسان تمہارے پاس آئے تو اس کی خبر کے بارے میں تصدیق کر لیا کرو۔ ان تصیبوا قوما بجہالہ، ایسا نہ ہو تم نادانی میں کسی کو مشکل میں ڈال دو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس پر پشیمانی اٹھانے والے اور ندامت اٹھانے والے بن جاؤ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ
वलाकिन अल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक़ वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि तुम लोग कान खोल करके सुन लो कि तुम्हारे दरमियान रसूलुल्लाह मौजूद हैं, अब मौजूद नहीं हैं लेकिन आपकी तालीमात मौजूद हैं, अब मौजूद नहीं हैं लेकिन आपकी अहादीसे मुबारका मौजूद हैं, अब मौजूद नहीं हैं लेकिन आपने जो कुछ हुक्म दे दिया वो अब भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। आपने एक एक चीज के बारे में हमारी रहनुमाई कर दी, हमको कैसे सोना है, कैसे जागना है, कैसे पानी पीना है, कैसे खाना खाना है, कैसे लेन देन करनी है, कैसे चलना है, कैसे उतरना है, कैसे चढ़ना है, सारी की सारी चीजों के बारे में उस नबी अक़दस ने हमारी रहनुमाई कर दी। हमारे माँ बाप, हमारे खानदान, हमारा मालो मता, हमारा सारा का सारा सरमाया कुर्बान जाए उस नबी आखिरुज़्ज़मा पर जो हमारे लिए हरीस था, जिसने रुश्द व हिदायत के रास्ते पर लगाने के लिए भूख और प्यास को बर्दाश्त कर लिया, जो कई कई रोज तक नहीं, कई कई हफ्तों तक नहीं, कई कई महीनों तक अनाज के लिए तरसता रहता था लेकिन खजूर और पानी पर गुजारा करता था, जिसका ये आलम था कि भूख की शिद्दत के नतीजे में भूख को मजीद बर्दाश्त करने का बहाना तलाश करने के लिए रोजे की नियत कर लिया करता था, जिसका ये आलम था कि अपने पेट पर पत्थर बांध करके भूख और प्यास की शिद्दत को दूर किया करता था। वो नबी हमारे दरमियान आया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सुन लो कि तुम्हारे दरमियान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। लौ युतीउकुम फी कसीरिन मिनल अम्रि लअनित्तुम, अगर वो तुम्हारी सारी बातों को मानने लगे, तुम्हारे सारे मुतालबात पूरे करने लगे तो ऐसी सूरत में तुम मुश्किल में पड़ जाओगे, तुम परेशानी में घिर जाओगे। इस वजह से उनके ऊपर छोड़ दो, कुरान और सुन्नत पर छोड़ दो कि कौन सी चीजें तुम्हारे लिए बेहतरी का सामान है और कौन सी चीजें तुम्हारी नाकामी का सामान है। इस वजह से तुम अपने रसूल की हिकमतों और मसलहतों का ख्याल करो। वलाकिन अल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे लिए तुम्हारे ईमान को पसंद करता है और तुम्हारे दिलों में तुम्हारे ईमान को मजबूत कर दिया, उसको घर कर दिया। तुम्हारे ईमान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारा मुकद्दर कर दिया। ये सहाबे किराम की सिफत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके ईमान को पुख्ता, उनके दिलों को पाकीज़ा और पुख्ता कर दिया था। वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक़ वल इस्यान, और तुम्हारे लिए कुफ्र को, गुनाह के कामों को, नाफरमानी के कामों को तुम्हारे लिए नापसंदीदा करार दिया। उलाइका हुमुर राशिदून, ये सहाबे किराम थे जो हिदायत याफ्ता हैं, ये सहाबे किराम थे जो हिदायत की रास्ते पर चलने वाले हैं। और उसके बाद फरमाया फज़लन मिनल्लाहि व निअमा, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल है और उसकी नेमत है, उसकी रहमत है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन दाना और हिकमत वाला है कि उसने सहाबे किराम को किस अंदाज से खंगाल करके सारी की सारी चीज़ों में ट्रेंड किया, उनकी तरबियत की। वो भूखे सोते थे, कपड़ों पर पैबंद लगा लेते थे। उनमें ऐसे सहाबे किराम कसरत से पाए जाते थे कि नमाज की हालत में एक चादर होती थी, अगर कंधा ढकते थे तो घुटना खुल जाता था, घुटना ढकते थे तो कंधा खुल जाता था। वो सहाबे किराम आज के दौर में हमारे बाज़ फुक़हा की नज़र में गैर फ़क़ीह करार पाते हैं। वो सहाबे किराम जिनकी तरबियत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से बज़ाते खुद फरमाई, वो सहाबे किराम जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं दी, इल्म सिखाया, शरीयत की समझ अता फरमाई, शरीयत के मुताबिक चलना सिखाया, बाकायदा प्रैक्टिकल करके दिखाया कि नमाजें कैसे अदा की जाएं, चलना फिरना कैसे हो, किस अंदाज से लेन देन किया जाए। आज हम लोग उन पर तनकीदें करें, उनके ऊपर एतराज़ात करें, ये कौन सा इंसाफ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको अक्ल सलीम मता फरमाए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ये सहाबे किराम की फजीलत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल और रहमत इन सहाबे किराम पर है और ये राह याफ्ता हैं, हिदायत याफ्ता हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको कुरान और सुन्नत की राह दिखा दी, उस पर चलने का हुनर सिखा दिया, उस पर चलने का ढंग सिखा दिया। वो जानते थे कि किस अंदाज से जिंदगी गुजारनी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे फरमाया व इन ताइफतानी
من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، اگر آپس میں بھڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، اور اگر ان میں سے کوئی ایک گروہ زیادتی کرے، دوسرے پر ظلم کرے، دوسرے کی صحیح بات اور سچی بات کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے، تو ایسی صورت میں فقاتل التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ، تو جو بغاوت کرتا ہے، جو سرکشی کرتا ہے، اس کے ساتھ تم سختی کرو، اس سے لڑو، جیسے حالات ہیں ان حالات کے مطابق ملکی قوانین کا خیال کرتے ہوئے اس سے نپٹو، تاکہ اللہ رب العالمین کی جانب اور سچی بات کی جانب وہ رجوع کر لے۔ تب تک اس سے نبرد آزما رہو جب تک اللہ رب العالمین کی جانب رجوع نہیں کرتا۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، اور اگر وہ لوٹ آئے تو ان لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ صلح کرا دو، ان لوگوں کے درمیان عدل کرو، ان لوگوں کے درمیان انصاف کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ رب العالمین انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آگے فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اے لوگو سن لو کہ مسلمان اور مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہٰذا اگر دو بھائیوں میں کسی انداز کا اختلاف ہو جائے تو تم لوگ آپس میں صلح کرا دو اور اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ تم لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین رحم کرنے والا ہے، اگر صلح کراؤ گے تو ہو سکتا ہے تم پر رحم کیا جائے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ اے ایمان والو، کسی قوم کا یا مرد کا مذاق نہ اڑائیں، ایک دوسرے کا استہزاء نہ کریں، ایک دوسرے پر ٹھٹھا نہ کریں، ایک دوسرے پر اشارے کر کے ایک دوسرے کو ذلیل نہ کریں۔ یہ آج کے دور میں یہ بہت کثرت سے پایا جاتا ہے کہ انسان کسی کے اوپر غلبہ نہ پا سکے تو ایسی صورت میں اس کے بارے میں اس کو بدنام کرنے کے لیے، اس کا مذاق اڑانے کے لیے اس کو القاب سے ملقب کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والو، مرد ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، اسی طرح سے خواتین ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں۔ ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والے سے زیادہ بہتر ہو، اس کے اندر کوئی خوبی ہو جس کی بنیاد پر رب کائنات اس کو زیادہ پسند کرتا ہو، اور اگر رب کائنات کے پسندیدہ بندے کا مذاق اڑایا گیا تو سمجھ لو کہ رب کائنات کا عذاب بن قریب آنے والا ہے۔ خواتین ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ خاتون اس خاتون سے بہتر ہو۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، اگر کسی کے اندر عیب ہے تو تنہائی میں بیٹھ کر کے اس سے گفتگو کرو۔ آج کے مسلمانوں کا وتیرہ کیا ہے؟ عیب ہے تو دوسروں سے بیان کرنے کی ہمت ہوتی ہے، کیونکہ اپنی کالر کو اوپر کرنا ہے، اپنی شخصیت کو اوپر اٹھانا ہے، دوسرے کو مجروح کرنا ہے۔ لیکن اگر ہمت ہوتی، اگر طاقت ہوتی، اگر آنکھ سے آنکھ ملانے کا دم ہوتا تو اس کے سامنے آ کر کے بات کرتے، لیکن سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے، کیونکہ جانتے ہیں جو عیب ہے وہ ہو سکتا ہے لیکن اس میں دج جھوٹ ملانا، شیطان کے وسوسے میں آنا، یہ مسلمانوں کا عام وتیرہ ہے۔ اس وجہ سے سامنا نہیں کرتے، اور سامنا کر لیں تو مسائل کا حل جو برسوں چلتا ہے نہیں نکل پاتا، وہ منٹوں میں نکل سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تم ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کو برے القاب سے ملقب نہ کرو۔ ایمان کے بعد سب سے برا نام یہ فسق و فجور اور گناہ کے کاموں کا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جس نے ان خراب صفتوں سے توبہ نہیں کر لی، جو ان چیزوں سے دوری اختیار نہیں کر سکا، جو ان چیزوں سے توبہ و استغفار کر کے مسلمانوں کے اگر اس نے حقوق مارے ہیں، کسی کی عیب جوئی کی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، اس سے توبہ نہیں کر سکا، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے اس کو ظالم قرار دیا۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ بدگمانی سے بچا کرو، ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، کیونکہ بہت ساری بدگمانیاں ایسی ہوتی ہیں جو گناہ میں تبدیل ہو جاتی ہیں، تم کو گنہگار بنا دیتی ہیں۔ بدگمانی ہوتی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، بھید کو نہ ٹٹولا کرو، کسی کے راز نکالنے کی کوششیں نہ کیا کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور اسی طرح سے تم میں سے ایک آدمی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی آدمی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مسلمان بھائی کا اس کے مر جانے کے بعد گوشت کھائے؟ یہ غیبت کرنا، کیونکہ پیٹھ پیچھے ہوتی ہے یہ غیبت، تو ایسی صورت میں اس کو مردہ قرار دیا گیا۔ مردے بھائی کا گوشت کھانا اگر کسی کو پسند ہے تو غیبت کی جائے۔ بے شمار واقعات اور بے شمار حوادث سامنے آتے ہیں کہ اس کی غیبت کی جاتی ہے، اس کے بارے میں اتہامات لگائے جاتے ہیں۔ یہی اتنا نہیں ہے، بے شمار لوگ مسلکی تعصب میں دوسرے مسالک کی بنیادوں کی وجہ سے یہاں تک تبصرہ کرتے ہیں کہ اس منبر سے ایسا کہا گیا، ایسا نہیں کہا جانا چاہیے تھا۔ اگر دم ہے، ہمت ہے تو سامنے آ کر کے بات کی جائے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں جو کچھ کہا جاتا ہے اس کو بنیادوں پر کہا جاتا ہے، ایسے ہی ہوا میں باتیں نہیں کی جاتی۔ اس وجہ سے بدنام کرنے سے پہلے لوگ آئیں، گفتگو کریں، اپنے ذہنوں کو صاف کریں، اس کے بعد کوئی کمی کوتاہی ہے تو ہم خود اعلان کرتے ہیں کہ ہم اس کا اقرار کریں گے، اسی منبر سے کریں گے۔ لیکن یہ غیبت اور اس انداز کی چغل خوریاں جو عام رواج پکڑتی چلی جا رہی ہیں کہ مسجد سے انسان نکلنے نہ پائے اور تبصرے شروع ہو جائیں، یہ ساری کی ساری چیزیں عظیم گناہ ہیں، مسلمان مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مانند ہیں۔ اس وجہ سے ہم کو ان سے پرہیز کرنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کیا تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتے ہو؟ یقیناً تم پسند نہیں کرو گے۔ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، اللہ رب العالمین سے ڈرو کیونکہ اللہ رب العالمین توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو، غالباً صحیحین میں سے کسی کتاب کی روایت ہے، جب انہوں نے صفیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہہ دیا کہ ان کا قد چھوٹا ہے، ناٹی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تڑپ کر کے کہا کہ عائشہ تم نے جو کلمہ کہا ہے اگر سمندر میں اس کو گھول دیا جائے تو سمندر کا پورا پانی کڑوا ہو جائے گا، لیکن تمہارے گناہ کی تلافی نہیں ہو پائے گی۔ اس وجہ سے اس سے تم نظر انداز کر کے اور اس چیز سے توبہ کرو۔ وہ ہماری ماں تھی، ام المؤمنین تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نصیحت دی۔ اور آج کے دور میں ہم دنوں رات میں کتنی غیبت کرتے ہیں ہم کو کوئی خبر نہیں۔ غیبت اور اتہام، یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری فطرت ثانیہ بن گئیں۔ اللہ رب العالمین نے اخیر میں فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ یہ سورہ حجرات کی 6 نمبر سے لے کر کے 13 نمبر تک کی آیتیں ہیں، 8 آیتیں کہ اللہ رب العالمین نے اخیر میں فرمایا اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، اور تم کو الگ الگ قبیلوں میں، الگ الگ برادریوں میں، الگ الگ زبانوں کا حامل بنا کر کے الگ الگ ممالک اور الگ الگ علاقوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے سے تعارف کر کے اس دنیا میں دین اسلام کے قافلے کو آگے بڑھا سکو۔ یہ مقصد ہے تفریق کا، یہ مقصد ہے الگ الگ برادری اور خاندانوں کا۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ اس کا تعصب پیدا کیا جائے، شادی بیاہ میں اس تعصب کا لحاظ اور رعایت کی جائے، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا
تمہارے درمیان تعارف پیدا کرنے کے لیے ایسا کیا گیا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ آدمی ہے جو سب سے زیادہ تقوی اور پرہیزگاری رکھنے والا ہو۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ رب العالمین باخبر ہے اور اللہ رب العالمین علم رکھنے والا ہے، وہ جانتا ہے تم رات کی تاریکیوں میں کیا کرتے ہو، وہ جانتا ہے تم دن کے اجالے میں کیا کرتے ہو۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین کی ان صفات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ظاہر و باطن کو درست کر لو، یکساں کر لو، کسی انداز کا نفاق تمہارے اندر نہ رہے اور ان تعلیمات کے مطابق زندگی گزارو۔ اللہ رب العالمین ہم کو تمام امور میں تمام کے تمام معاملات کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ اس آیت کے تمام وہ نقاط جن پر خصوصیت کے ساتھ آج گفتگو کی گئی، ان نقاط پر، ان پوائنٹس پر ہم کو اللہ رب العالمین عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے خلاف جو بھی عناصر، جو بھی صفات، جو بھی خصلتیں ہمارے اندر پنپ رہی ہیں، اللہ رب العالمین ہم کو ان سے توبہ کر کے دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ایسے امور اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن امور کو دیکھ کر کے بظاہر مسلم معاشرے میں ہمارے بارے میں غلط فہمیاں پیدا نہ ہوں، بلکہ ہم بالکل صاف ستھرے ہوں کہ ہمارا ظاہر جیسے ہو ویسے ہی ہمارا باطن ہو۔ کوئی آدمی ہمارے بارے میں کوئی گفتگو کرے تو یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ نہیں، وہ شخص امانتدار ہے، ایماندار ہے۔ جب ہمارے معاملات میں یہ صفائی نہیں ہوگی تو اس کے نتیجے میں یہ نفرتیں پنپیں گی۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔